اور وہ اس کی اپنی ایک شان تھی، اس کی کا علامت تھی جس طرح کے بادشاہوں کی ہوا کرتی ہے، اور اس نے 7 قلعوں کے اندر اس کو یعنی اس کو تخت ہے، اور اس کے آگے کئی ہزار فوجی لگا دیے گئے، کیونکہ وہ جا رہی تھی اس امانت کو رکھ کر۔ وہ جب نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام، کل وہ ہدہد کی بات کر رہے تھے، آج سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے نہیں پوچھا بلکہ خود ارشاد فرمایا یا ایھا الملؤ ایکم یاتنی بعرشھا، کون ہے جو اس کا تخت لائے گا؟ تو یہ کس نے بتایا سلیمان علیہ السلام کو جناب جو ہے کہ وہ فرمایا کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے گا قبل ان یاتنی مسلمین، کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ بلقیس میرے پاس فرمان بردار ہو کر پہنچ جائے، آ جائے، مطیع اور فرمان بردار ہو جائے، اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں اپنی طاقت کا اظہار بھی کر کے بتاؤں تو اس کا تخت جو ہے نا وہ یہاں پر موجود ہو، جس کو اس نے 7 محلوں کے اندر بند کر کے رکھا، اور بالکل وہ ابھی ہمارے شہر میں داخل ہونے کے قریب ہی ہے جب وہ وہاں سے چل پڑی ہے، اور اتنی زیادہ فورس نے اس کو گویا کہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر آ جائے۔ قال عفریت من الجن، اس وقت جو آپ جہاں تشریف فرما تھے وہاں پر ایک بڑا خبیث جن جو بڑا دیو تھا، اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامی، آپ اپنی اس کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، یعنی 2-4 گھنٹے آپ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو آپ ختم نہیں کریں گے، اتنے میں تخت کو جو ہے میں لے آؤں گا، وانی علیہ لقوی امین، اور میں بے شک اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں، مجھے قوت بھی ہے اور میں اس میں کوئی ایسی گڑبڑ نہیں کروں گا، سیدھا تخت لا کر آپ کے پاس رکھوں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اس تخت کا بھی علم تھا، اور آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے ان کا بھی علم تھا، اور اس کی صورت کا بھی علم تھا، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس بات کا انکار کیا، فرمایا نہیں، اس نے کہا میں طاقتور ہوں، میں لا سکتا ہوں، آپ اپنے قیام گاہ سے کھڑے نہیں ہوں گے اور آ جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی لانا ہے، اس سے بھی جلدی لے کر آنا ہے تاکہ میری طاقت کا مکمل طور پر اظہار ہو جائے۔ تو تمام مفسرین نے وہاں پر درجنوں اقوال لکھے ہیں، لیکن زیادہ قول یہ ہے کہ آپ کے جو نائب تھے یا آپ کے تلمیذ تھے اور زبور سے کچھ علم ان کو حاصل ہوا تھا کتاب کا، تو قرآن کہتا قال الذین عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، من تبیز کے لیے یہاں پر بیانیہ نہیں، من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم تھا، سارا علم نہیں، کچھ علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا اس تخت کو اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکوں کو بند کر کے کھولیں گے نہیں، کہ وہ تخت جو ہے اپنی پلکیں آپ ماریں گے نہیں، آپ پلکیں اپنی بند کر کے کھولیں گے نہیں، یعنی بند ہو کر کھلیں گی نہیں کہ اس سے پہلے تخت آ جائے گا۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس تخت لانے کی طاقت کا اظہار اس کتاب کے علم سے ہوا، کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو کتاب کے علم ہی کی وہ بیس ہے، کتاب کا علم ہی وہ بیس تھا، وہ سورس تھی جس کی بنا پر عاصم بن برقیہ جو ایک انسان تھے، اور ان کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ وہ جناتوں سے بڑھ گئی، اور انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں تخت لے کر آؤں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے، جس کو علم من الکتاب، کتاب میں سے کچھ علم ہو، اس کی یہ طاقت ہے، تو سلیمان علیہ السلام جو خود اس وقت اور داؤد علیہ السلام جو ساری کتاب کا علم رکھتے ہیں، تو ان کی طاقت کا کیا مقام ہوگا؟ اور پھر کتاب بھی وہ زبور ہے، تو جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے قرآن کا علم رکھتے ہیں، تو ان کے اختیار کو چیلنج کرنا، ان کے معاملات کو چیلنج کرنا، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں وہ طاقت جو وجہ بنی ہے کہ پلک جھپکنے میں 2 مہینے کی مسافت کا، لاکھوں فوج کے پہرے کے اندر، 7 پہروں کے اندر، سمجھنے کی کوشش کیجیے، وہ تخت جو رکھا گیا ہے اس کو لانا ہوگا پلک جھپکنے کے اندر، وہاں سے غائب ہوگا، یہاں حاضر ہوگا۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ زمین کے نیچے سوراخ ہو گیا، اور سوراخ سے جناب جو ہے کہ وہ سارا تخت جو ہے وہ اس طرف حاضر ہو گیا، اور تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گیا۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جناب اس کے لیے آپ گویا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ عنہ نے جو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تلمیذ تھے، اور قرآن نے جو ذکر کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو کتاب کا تھوڑا سے علم تھا، کتاب کا تھوڑا سے علم تھا، وہ تھوڑا سے علم ان کے لیے اس قدر ان کی صلاحیتوں کو بڑھا گیا، وہ تھوڑا سے علم ان کے لیے ان کی طاقت اور نصرت اور ان کی روحانیت کو اتنا بڑا کر دیا ہے کہ انہوں نے زبان سے جو کہا وہ ہو گیا۔ اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو انہوں نے کہا نا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں گے نہیں کہ تخت آئے گا،
فرمایا ایک قول یہ کہ وہ ان کو اللہ نے کن کی تاثیر عطا فرما دی کہ ان کو اسم اعظم کا علم تھا. یہ بھی ہے. اب مجھے بتائیں کہ عاصم بن برقیہ کو اسم اعظم کا علم ہو اور حضرت سلیمان کو نہ ہو. اب بھی بہت سے لوگ پریشان اس میں جو ہدہدی فرقہ ہے, جو ہدہد کے پیچھے تو چلے جائیں گے لیکن سلیمان کی عظمت, کل بھی بیچارے بڑے چیخے میری اس تقریر پر. تو میں نے کہا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات آپ سمجھے. آپ سوال کھڑا کر رہے ہیں اس لیے میں جواب دے رہا ہوں. جس انداز میں آپ نے سوال کیا تھا اس انداز میں نے جواب دیا تھا کہ ہدہدی نہ بنے, آپ واقعی میں محمدی بنے اور دین کے اس نظریے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہاں پر دیکھیے آپ کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. یہ حضرت امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ اور تمام مفسرین نے لکھا کہ اسم اعظم تھا. اسم اعظم کا علم اس کے پاس ہونے کی وجہ سے اس کی بدنی صلاحیت ان کی بڑھ گئی, روحانی صلاحیت بڑھ گئی. ایک جگہ بیٹھ کر ان کے اختیار اتنے ہو گئے کہ صرف توجہ کی اور چیز گویا کے سامنے آ گئی. تو جب نبی کے امتی کے اندر یہ صلاحیت ہے اور نبی کا یہ امتی ہے اور یہ عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان کے ولی ہیں, نائب ہیں, اور ولی کے اندر جو روشنی آتی ہے وہ نبی کی وجہ سے آتی ہے, جیسے ستاروں کے اندر جو روشنی آتی ہے وہ سورج کی وجہ سے آتی ہے. عاصم بن برقیہ نے جو کیا یہ ان کی کرامت تھی اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کرامت جو ہوتی ہے وہ نبی کے اتباع سے حاصل ہوتی ہے, وہ نبی کا فیض ہوتا ہے. نبی جیسا ہوگا ویسے اس کے متبعین کے اندر گویا کہ کمالات آئیں گے. تو آپ عاصم بن برقیہ کے پیچھے تو چل رہے ہیں لیکن عاصم بن برقیہ بھی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ مجھے معاف کرو, میں جن کے وجہ سے سنورا ہوں سلیمان کا ذکر تم بھی کر دو. تو جیسا ادھر ہدہد بھی کہتا ہوگا میری جان چھوڑو, میری جان چھوڑو آپ, کہ آپ کہیں میرے پیچھے نہ چلو بلکہ کہیں سلیمان علیہ السلام مجھ سے دوبارہ ناراض نہ ہو جائے, بلکہ سلیمان علیہ السلام کا یہ فیض تھا کہ میں ان کا درباری تھا تو اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ میری نظریں یہاں سے لے کر وہاں تک پہنچ گئی. تو ایک قول یہ ہے کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا اور کتاب کا کچھ علم تھا. تو اسم اعظم اور کتاب کا کچھ علم ہونے کی وجہ سے ان کی توانائی اور طاقت اور تصرف اتنا بڑھ گیا کہ 2 مہینے کی مسافت کا تخت انہوں نے یہاں پر رکھ دیا. تو پتا چلا کہ علم خدا کو اللہ جس کو علم دیتا ہے تو اس کے تصرفات, اس کے اختیارات غیر عادی طور پر ہو جاتے ہیں. عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا, غیر عادی طور پر یہ تمام معاملات ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان کو تصرف پر اس علم کے ذریعے گویا کہ قدرت عطا فرماتا ہے, طاقت عطا فرماتا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے جس جگہ رکھنا تھا سلیمان علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ یہ تخت جو ہے وہ رکھنا کہاں پر ہے, تو سلیمان نے کہا یہاں پر. سلیمان علیہ السلام فرمایا یہاں لا کر رکھو. تو انہوں نے زبان سے یہ کہا کن العرش, کن العرش, تخت ہو جا. جس طرح بخاری شریف ابھی اس پر کو نہ گھبرائے, ہو آپ نے خدائی تصرفات دے دیے. تو میں نے کہا یہی تو شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظوں کو پکڑ کر آپ معنی پہناتے ہیں. میں نے شروع میں بھی کہا کہ الفاظ تو ایک جیسے ہوتے ہیں. یہ قویٌ کس کا لفظ ہے؟ اللہ کا ہے, لیکن دیکھو یہاں کس کس کے لیے بولا گیا ہے. تو صرف لفظوں کو دیکھ کر آپ کیوں اس پر ریٹنگ شروع کر دیتے ہیں؟ معنی کو دیکھیں. بخاری شریف کتاب الرقاق میں موجود ہے کہ جب بندہ میرا مقرب ہو جاتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ حدیث سامنے ہونے کے باوجود پھر اعتراض کیسے ہوتا ہے؟ میں تو بڑا حیران ہوں. کہتے اس حدیث میں اس لیے کہ اس نے فرمان برداری کی, فرمان برداری جو اس نے کی ہے نا تو یہ ہو گیا اس کی کرامت. میں نے کہا جناب وہ نوافل پڑھ کے فرمان برداری ہی کر رہا تھا, اس فرمان برداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ شان عطا فرمائی کہ آنکھیں تو سب کی تھی لیکن جیسا یہ دیکھے گا ایسا کوئی نہیں دیکھ سکتا. بازو تو سب کے لیکن جیسی اس کی طاقت ہوگی ویسے کسی کی طاقت, کیونکہ اس کی تعریف ہو رہی ہے. اگر بازو وہ کام کر رہے ہیں جیسے عام لوگوں کے کام کر رہے ہیں, آنکھیں وہی کام کر رہی جو عام لوگوں کا کام کر رہی, تو اتنا بڑا کلام چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے اعزاز, اس میں اعزاز کیا ہے؟ عزت و تعریف میں اختصاص ہوتا ہے, انفرادیت ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا جب وہ اس کو میں اپنے فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کی وجہ سے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اگر آنکھیں بن کر وہ دیکھے ہماری طرح تو پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ اگر اللہ فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اگر اس کی طاقت رہے ہماری طرح عادی چیزوں کے اندر اور وہ غیر عادی چیزوں پر اگر وہ کامل نہ ہو جائے تو پھر اس کے ہاتھ بننے کا فائدہ کیا؟ فرمایا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, وہ چلے ہماری طرح ہی کہ جتنی مسافت ہم طے کرتے ہیں جتنا کلومیٹر جس ٹائم پر وہ اتنے میں ہی کرے, تو پھر پاؤں بننے کا فائدہ کیا؟ پھر دل بننے کا فائدہ کیا؟ اگر جس طرح ہم چیزوں کو
اینالائز کرتے ہیں، اس طرح وہ بھی کرتا ہو تو پھر اللہ کا دل بننے کا فائدہ کیا؟ یعنی اس کے انوار دل میں آ جائے تو فائدہ کیا؟ تو پتا چلا یہ حدیث واضح طور پر پکار کر کہہ رہی ہے کہ خدا جسے محبوب بناتا ہے تو خدا کے انوار و تجلیات اس کے بدن میں اس طرح سرایت کرتے ہیں کہ جس طرح عاصم بن برقیہ ہے ایک عام آدمی